تھا اور انہوں نے میرے ہاتھ سے فائل تقریباً چھین لی تھی۔ میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ تایا جی، یہ میری محنت ہے اور مجھے یقین ہے اللہ صلہ دے گا، میں نے دبی آواز میں کہا۔ اوئے بس کر دے اپنی یہ بھاشن بازی، تیرے ابا نے ساری زندگی اینٹیں اٹھوئی ہیں اور تو اب کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تایا کا بیٹا بھی پاس کھڑا زور زور سے ہنسنے لگا۔ دیکھو تو صحیح اس کی شکل، ارے کلرک کی نوکری بھی نہیں ملے گی تجھے اور چلے ہیں صاحب بننے۔ تایا نے فائل میرے سینے پر دے ماری اور کہکا لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو، مگر میں نے خاموشی سے فائل اٹھائی اور مٹی جھاڑی۔ میرا اللہ جانتا تھا کہ میرے سینے میں کیا آگ لگی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ میری لاج رکھ لینا۔ میرا نام اویس ہے اور میں کیسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں غربت ہمارا اوڑھنا بچھونا تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے جو سارا دن دوسروں کے گھر بنانے میں گزار دیتے تھے، جبکہ میرے چچا پراپرٹی کا کام کرتے تھے اور ان کے پاس پیسے کی ریل پل تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور ابا اکیلے کمانے والے تھے۔ ابا کی پیشانی پر ہمیشہ پسینے میں چمکتا رہتا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ وہ اکثر رات کو گھر آتے تو تھک کر چور ہوتے تھے۔ ایک رات ابا میرے پاس چارپائی پر بیٹھے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اویس بیٹا، میں جانتا ہوں کہ ہم غریب ہیں، مگر یاد رکھنا میں نے تمہیں کبھی حرام کا ایک نوالہ نہیں کھلایا۔ ابا کی آواز میں تھکاوٹ تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ میں نے ابا کے کھردرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ابا، آپ کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی، ہم کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا۔ میرے بہن بھائی بھی کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتے تھے۔ ہمیں پتا تھا کہ ابا کی جیب میں کتنے پیسے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ جس دن رزلٹ آیا میں بھاگتا ہوا ابا کے پاس گیا۔ ابا، میں پاس ہو گیا ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں۔ میں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ابا نے مجھے گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا شیر بیٹا، جیتے رہو۔ ابا نے میرا ماتھا چوما۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے ابا کا ہاتھ بٹانا ہے۔ میں اگلے ہی روز محلے کی ایک دکان پر گیا۔ السلام علیکم چچا، کیا مجھے کام مل سکتا ہے؟ میں نے دکان والے سے پوچھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ارے اویس، تم تو پڑھ رہے تھے نا، کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چچا، پڑھائی بھی کروں گا مگر ابا اکیلے تھک جاتے ہیں، میں ان کا سہارا بننا چاہتا ہوں، میں نے عاجزی سے جواب دیا۔ دکاندار نے مسکرا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل سے آ جانا۔ میں صبح سویرے اٹھتا اور فجر کی نماز کے بعد اخباروں کے بنڈل اٹھا لیتا۔ گلی گلی محلے محلے جا کر اخبار بیچنا میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ اخبار لے لو، اخبار، میری آواز گلیوں میں گونجتی تھی۔ شروع میں مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر پھر مجھے ابا کا چہرہ یاد آ جاتا۔ ایک دن میں اخبار بیچ رہا تھا کہ سامنے سے تایا کے دونوں بیٹے اپنی موٹر سائیکل پر گزرے۔ ارے دیکھو، یہ تو ہمارا افسر بھائی ہے، اخبار بیچ رہا ہے۔ ایک نے موٹر سائیکل روکی اور زور سے آواز لگائی۔ دوسرے نے کہکا لگایا۔ ہاں یار، اس کی اوقات ہی یہی ہے، ساری زندگی اخبار ہی بیچے گا۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ اوئے بات تو سن، کیا بھاؤ لگایا ہے ردی کا؟ انہوں نے پیچھے سے آواز کسی۔ میرا خون کھول اٹھا تھا مگر میں نے برداشت کیا۔ میں جانتا تھا کہ جواب دینے کا بہترین طریقہ میری کامیابی ہوگی۔ میں نے اپنے آنسو روکے اور اگلی گلی کو مڑ گیا۔ شام کو میں دکان پر کام کرتا اور رات کو دیر تک پڑھتا رہتا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مہنگی اکیڈمی جا سکوں یا مہنگی کتابیں خرید سکوں۔ تایا کے بیٹے شہر کے مہنگے ترین کالج میں پڑھتے تھے اور گاڑیوں میں گھومتے تھے۔ جب وہ ہمارے گھر آتے تو اپنی مہنگی گھڑیوں اور موبائل فونز کی نمائش کرتے۔ دیکھو اویس، یہ نیا فون لیا ہے، 50,000 کا ہے۔ تایا کے بیٹے نے اپنا فون میرے سامنے لہرایا۔ بہت اچھا ہے بھائی، مبارک ہو، میں نے مسکرا کر کہا، حالانکہ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میرے پاس تو کتابیں خریدنے کے پیسے بھی مشکل سے جمع ہوتے تھے۔ میں اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ ابا کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ یہ لیں ابا،
گھر کا خرچ چلائیں۔ میں کہتا، ابا میرے ہاتھوں کو چوم لیتے اور کہتے، پتر تو کیوں اتنی محنت کرتا ہے؟ تیری عمر تو کھیلنے کودنے کی ہے۔ ابا، مجھے خوشی ملتی ہے جب آپ کو سکون ملتا ہے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ میں تھوڑے سے پیسے چھپا کر رکھ لیتا تاکہ اپنی کاپیاں اور پینسلیں خرید سکوں۔ میں نے کبھی ابا سے پڑھائی کے خرچ کے لیے پیسے نہیں مانگے تھے، کیونکہ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں رات کو لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا تھا کہ ابا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، میرا ایک خواب ہے۔ ابا نے آہستہ سے کہا، جی ابا، حکم کریں، آپ کا ہر خواب پورا کروں گا۔ میں نے کتاب بند کر کے ان کی طرف دیکھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مقابلے کا امتحان دے اور بڑا افسر بنے۔ لوگ مجھے مزدور کہتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں صاحب کہہ کر بلائے۔ ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ابا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن رات ایک کر دوں گا اور CSS کا امتحان پاس کر کے دکھاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بس بیٹا، تو محنت نہ چھوڑنا، اللہ محنت کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ ابا نے دعا دی اور سونے چلے گئے۔ اس رات میں سو نہیں سکا تھا۔ ابا کا خواب میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ میں نے اپنی محنت دگنی کر دی۔ میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی کتابیں پڑھتا رہتا۔ دکان پر گاہک نہ ہوتے تو میں کتاب کھول لیتا۔ اخبار بیچتے ہوئے راستے میں کہیں رک کر نوٹس یاد کرنے لگتا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور اب گھر کی ذمہ داری مجھ پر اور بڑھ گئی تھی۔ میں تیسرے نمبر پر تھا، اس لیے مجھے احساس تھا کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ چچا اور ان کے بیٹے میری اس لگن کو دیکھ کر جلتے تھے۔ ایک شام ہمارے گھر میں خاندان کی دعوت تھی۔ تایا اور ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے۔ سنا ہے مزدور کا بیٹا اب کمشنر بننے کی تیاری کر رہا ہے، تایا نے کھانا کھاتے ہوئے طنزی انداز میں کہا۔ سب رشتہ دار ہنسنے لگے۔ بھائی صاحب، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ ابا نے دھیمے لہجے میں میرا دفاع کیا۔ ہاں ہاں، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مگر خواب پورے کرنے کے لیے جیب میں پیسہ اور پیچھے تگڑا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، تایا نے حقارت سے کہا۔ میں چپ چاپ کونے میں بیٹھا کھانا کھاتا رہا۔ میرے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ میں نے نوالا حلق سے نیچے اتارا اور دل میں کہا کہ تایا جی، ایک دن آپ ہی مجھے سیلیوٹ کریں گے۔ میرے کزنز میرے پاس آئے اور میرا مذاق اڑانے لگے۔ کیوں بھائی، CSS کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ سنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک کزن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، محنت کر رہا ہوں، اللہ مالک ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ ارے چھوڑو یہ سب، ہمارے ساتھ کام کرو، پراپرٹی میں بہت پیسہ ہے، کتابوں میں سر کھپانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرے کزن نے مشورہ دیا۔ بھائی، مجھے ابا کا خواب پورا کرنا ہے اور عزت کی روٹی کمانی ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ عزت تو پیسے سے ہوتی ہے پگلے، انہوں نے کہکا لگایا اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کی باتوں نے میرے ارادے کو اور پختہ کر دیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے پرانی کتابوں کی دکانوں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ میں ردی والے کاغذوں پر نوٹس بناتا تھا۔ کئی بار رات کو مٹی کا تیل ختم ہو جاتا تو میں گلی کے لیمپ پوسٹ کے نیچے جا کر پڑھتا۔ سردی ہو یا گرمی، میں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور امتحان کے دن قریب آ گئے۔ میں نے اپنی دکان کی نوکری سے کچھ دن کی چھٹی لی تاکہ پوری توجہ پڑھائی پر دے سکوں۔ ابا بہت خوش تھے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں۔ بیٹا، فکر نہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا، ابا مجھے حوصلہ دیتے۔ جس دن میرا پہلا پیپر تھا، میں گھر سے نکلنے لگا تو ماں نے مجھے دہی کھلایا۔ جا بیٹا، اللہ تجھے کامیاب کرے، ماں نے دعائیں دی۔ میں امتحان گاہ پہنچا تو وہاں ہر طرف گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ امیروں کے بچے بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے اور میں پیدل چلتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ میرے کپڑے سادہ تھے اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی، مگر میرا حوصلہ پہاڑ جتنا بلند تھا۔ میں نے ہال میں بیٹھ کر پیپر دیکھا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب وہی سوال تھے جو میں نے راتوں کو جاگ کر تیار کیے تھے۔ میرا قلم تیزی سے چلنے لگا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، سب پریشان لگ رہے تھے مگر میں اطمینان سے لکھ رہا تھا۔ پیپر دے کر باہر نکلا تو تایا کا بیٹا بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ بھی امتحان دینے آیا تھا، حالانکہ اس کی تیاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ ارے اویس، کیسا ہوا پیپر؟ اس نے طنز سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے،
بہت اچھا ہوا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں ہاں، دیکھیں گے رزلٹ آنے پر، بس پاس ہو جانا وہی بڑی بات ہوگی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے اس کی بات کا برا نہیں مانا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اسی طرح سارے پیپر ہو گئے اور میں نے دن رات ایک کر کے اپنی بہترین کوشش کی۔ تحریری امتحان کا نتیجہ آنے میں بھی کچھ وقت تھا۔ میں نے دوبارہ دکان پر کام شروع کر دیا اور اخبار بیچنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ پڑھ لکھ کر بھی اخبار بیچ رہا ہے۔ ارے میاں، نوکری ووکری نہیں ملے گی، ایسے ہی خوار ہوگا۔ محلے کے لوگ گزرتے ہوئے فکرے کستے۔ مجھے ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، مگر میں نے اپنا مقصد نہیں بھلایا تھا۔ ایک دن تحریری امتحان کا نتیجہ آ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں رزلٹ معلوم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کیفے گیا۔ جب میں نے اپنا رول نمبر ڈالا اور اسکرین پر پاس لکھا ہوا دیکھا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے پورے صوبے میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ میں خوشی سے جھومتا ہوا گھر بھاگا۔ ابا، اماں، میں پاس ہو گیا، میں نے چیخ کر بتایا۔ گھر میں جشن کا سماں بن گیا۔ ابا نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی۔ جو لوگ کل تک میرا مذاق اڑاتے تھے آج مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ تایا اور ان کے بیٹے بھی آئے، مگر ان کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ مبارک ہو بھائی، تمہارا لڑکا تو چھپا رستم نکلا۔ تایا نے زبردستی مسکراتے ہوئے ابا سے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے بھائی جان۔ ابا نے عاجزی سے کہا۔ میں نے تایا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں حسد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو ابھی پہلا مرحلہ ہے، اصل امتحان تو انٹرویو ہوتا ہے، وہاں بڑے بڑے رہ جاتے ہیں۔ تایا نے جاتے جاتے بھی اپنا زہر اگلا۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں پھر سے ایک دھڑکا لگ گیا۔ انٹرویو کا سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ میں نے آج تک کسی افسر سے بات نہیں کی تھی۔ میری ساری زندگی گلی محلے اور دکانوں پر گزری تھی۔ میں انگریزی بولنے اور بڑے لوگوں کے آداب سے ناواقف تھا۔ انٹرویو کا خط بھی آ گیا۔ اب مجھے تیاری کرنی تھی کہ افسروں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے بات کرنی ہے۔ میرے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا سوٹ نہیں تھا۔ ابا نے اپنی جمع پونجی نکالی اور مجھے دی تاکہ میں کپڑے خرید سکوں۔ نہیں ابا، یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے۔ میں نے انکار کرنا چاہا، مگر ابا نے زبردستی پیسے میری جیب میں ڈال دیے۔ جا بیٹا، یہ تیری ورتی ہے، اسے پہن کر جانا۔ میں نے ایک سستا سا سوٹ خریدا اور اسے استری کر کے ہینگر میں لٹکا دیا۔ انٹرویو والے دن میں صبح سویرے اٹھا، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور مجھے اس امتحان میں بھی سرخرو کر۔ ماں نے مجھے پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ جا بیٹا، میرا دل کہتا ہے تو ضرور کمشنر بنے گا۔ ابا نے مجھے گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ میرا بیٹا میری عزت ہے، میرا مان ہے۔ ابا کے یہ الفاظ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھے۔ میں گھر سے نکلا تو راستے میں تایا مل گئے۔ انہوں نے مجھے روکا۔ اوئے رک ذرا، انہوں نے حکم چلایا۔ جی تایا جی، میں رک گیا۔ میرے ہاتھ میں میرے کاغذات کی فائل تھی۔ تایا نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ فائل لے کر کہاں جا رہے ہو؟ سچ میں انٹرویو دینے جا رہے ہو؟ انہوں نے تمسخر اڑایا۔ جی تایا جی، آج میرا انٹرویو ہے، میں نے ادب سے جواب دیا۔ تایا نے فائل میرے ہاتھ سے لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ارے کیوں اپنا اور اپنے باپ کا وقت برباد کرتے ہو؟ وہاں سفارش چلتی ہے، سفارش۔ تم جیسے غریبوں کو گیٹ سے اندر بھی نہیں گھسنے دیں گے۔ تایا نے فائل میری طرف پھینک دی۔ میں نے فائل کو سینے سے لگا لیا۔ تایا جی، سفارش تو دنیا والوں کی ہوتی ہے، میرا بھروسہ اوپر والے پر ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا اور ان کے پاس سے گزر گیا۔ تایا پیچھے کھڑے مجھے گھورتے رہے، مگر میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے قدموں میں ایک نئی طاقت تھی، کیونکہ ابا کی دعائیں اور میرا یقین میرے ساتھ تھا۔ میں بس اسٹاپ پر پہنچا اور شہر جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اویس، تم کر سکتے ہو۔ بس کے ہچکولوں کے ساتھ میرے خیالات کا سفر بھی جاری تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا میں ان بڑے افسروں کے سوالوں کا جواب دے پاؤں گا یا نہیں۔ بس کے آخری اسٹاپ پر جب میں اترا تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ گرمی کی شدت سے میرا وہ سستا سا سوٹ پسینے میں بھیگنے لگا تھا جسے میں نے اتنے چاؤ سے خریدا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر ماتھا صاف کیا اور سامنے موجود عالیشان عمارت کی طرف دیکھا۔ یہ پبلک سروس کمیشن کی عمارت تھی۔
عمارت اتنی بڑی اور روبدار تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میرے جیسے جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ایسی عمارتوں کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی اور تایا کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تم جیسے لوگ گیٹ سے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے کاندھے پر لٹکے ہوئے پرانے بیگ کو درست کیا۔ میں نے دل میں کہا، اویس، تم یہاں اپنی قابلیت پر آئے ہو، کسی کے احسان پر نہیں۔ میں گیٹ کی طرف بڑھا تو وہاں کھڑے سنتری نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ او بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ سنتری نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا۔ اس کا لہجہ کرخ تھا۔ السلام علیکم چچا جی، میرا انٹرویو ہے اندر۔ میں نے ادب سے جواب دیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری پرانی جوتی اور ڈھیلے ڈھالے کوٹ کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ انٹرویو ہے؟ اس نے دہرایا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ جی، میرا لیٹر دیکھ لیں۔ میں نے جیب سے وہ مڑا توڑا کاغذ نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ اس نے کاغذ پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا۔ اچھا جاؤ اندر، مگر سیدھے جانا، ادھر ادھر مت بھٹکنا، اس نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ دباؤ ڈالنے والا تھا۔ پارکنگ میں چمچماتی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ہر طرف مہنگے سوٹ پہنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹہل رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مہنگی فائلیں تھیں اور وہ فرفر انگریزی بول رہے تھے۔ میں خود کو وہاں بہت اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں۔ میں ایک طرف سمٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ کسی سے ٹکرا نہ جاؤں۔ میرے پاس کھڑے چند لڑکے زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا جس نے نیلا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا، اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ اپنے دوستوں کو کوہنی مارتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ ارے بھائی، تم یہاں ڈرائیوروں کی جگہ پر کیوں کھڑے ہو؟ کینٹین پیچھے ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے دوست بھی ہنس پڑے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، میں ڈرائیور نہیں ہوں، میں بھی امیدوار ہوں، انٹرویو کے لیے آیا ہوں، میں نے شائستگی سے جواب دیا۔ میری بات سن کر ان کی ہنسی اور بلند ہو گئی۔ کیا کہا؟ تم CSS کا انٹرویو دینے آئے ہو اس حلیے میں؟ اس لڑکے نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ دیکھو یار، حکومت بھی کن دن لوگوں کو پاس کر دیتی ہے، سٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا ہے۔ دوسرے لڑکے نے لقمہ دیا۔ میرے چہرے پر تپش محسوس ہونے لگی۔ مجھے اپنی غربت پر شرمندگی نہیں تھی، مگر ان کے رویے نے مجھے تکلیف دی تھی۔ لباس انسان کی قابلیت کا پیمانہ نہیں ہوتا بھائی، میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ او ہو فلسفی، لگتا ہے رٹے لگا کر پاس ہوئے ہو، لڑکے نے تحقیر سے کہا۔ میں نے ان سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے ہٹ کر برآمدے کی طرف چل دیا۔ میرا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ کیا واقعی یہ دنیا صرف امیروں کی ہے؟ کیا غریب کا بچہ صرف خواب دیکھ سکتا ہے، تعبیر نہیں پا سکتا؟ میں برآمدے میں رکھی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے آس پاس بہت سے امیدوار اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کوئی نوٹس پڑھ رہا تھا تو کوئی اپنی ٹائی کی نوٹ درست کر رہا تھا۔ میں نے اپنی فائل سینے سے لگائی اور آنکھیں بند کر کے ابا کا چہرہ تصور میں لایا۔ ابا کی وہ مسکراہٹ اور وہ جملہ کہ میرا بیٹا میری عزت ہے، میرے لیے حوصلہ بن گیا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے قریب سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ برآمدے کے دوسرے کونے میں فرش پر ایک بزرگ شخص بیٹھا تھا، جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور وہ سر گھٹنوں میں دیے رو رہا تھا۔ یہاں اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ مجھے ابا کی بات یاد آئی کہ کبھی کسی دکھی انسان کو دیکھو تو منہ مت پھیرنا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس بزرگ کے قریب گیا۔ بابا جی، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا اور ان کے پاس نیچے ہی بیٹھ گیا۔ اس شخص نے سر اٹھایا تو میرا دل دہل گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ وہ بہت مجبور لگ رہا تھا۔ بیٹا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ بابا جی، بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میری جوان بیٹی ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ابھی دوائی نہ ملی تو وہ مر جائے گی۔ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔
میں نے سب کے آگے ہاتھ پھیلایا مگر سب نے دھتکار دیا۔ اس شخص نے اپنی خالی جیبیں الٹ دی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ یہ دفتر کا احاطہ تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص یہاں اندر کیسے آ گیا۔ شاید سیکیورٹی والوں کی نظر بچا کر آ گیا ہوگا یا شاید کسی افسر کے پاؤں پڑنے آیا ہوگا۔ بابا جی، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، صرف 200 روپے۔ اگر 200 مل جائے تو میری بچی کی جان بچ جائے گی۔ اس نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ 200 روپے؟ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھا۔ میری جیب میں کل 200 روپے ہی تھے۔ یہ وہی پیسے تھے جو میں نے کرائے کے لیے اور واپسی پر کچھ کھانے کے لیے رکھے تھے۔ اگر میں یہ پیسے اسے دے دیتا تو میں گھر کیسے جاتا؟ میرا گھر یہاں سے میلوں دور تھا اور پیدل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا۔ میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کہ اویس، اگر یہ پیسے دے دیے تو تو خود مشکل میں پھنس جائے گا۔ تیرا انٹرویو ہے، تجھے فریش رہنا ہے، بھوکے پیاسے کیسے گھر پہنچے گا؟ لیکن پھر ضمیر نے جھنجھوڑا۔ ابا نے کہا تھا کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہو سکتا ہے اللہ اسی نیکی کے بہانے تجھے کامیابی دے دے۔ میں نے ششوپن میں مبتلا تھا۔ وہ بزرگ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی آخری امید ہوں۔ بیٹا، اگر تیرے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں کہیں اور مانگ لیتا ہوں، مگر میری بچی کا وقت نکل رہا ہے۔ وہ مایوسی سے اٹھنے لگا۔ نہیں بابا جی، بیٹھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر میں آج اس کی مدد کروں گا تو اللہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ 200 کا اکلوتا نوٹ نکالا۔ میرا ہاتھ ذرا سا کانپا کیونکہ یہ میری کل کائنات تھا، لیکن پھر میں نے وہ نوٹ اس بزرگ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لے بابا جی، جلدی جائیں اور اپنی بیٹی کا علاج کروا لیں، اللہ اسے صحت دے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ نوٹ دیکھتے ہی اس بزرگ کے چہرے پر ایسی رونق آئی جیسے اسے دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، اللہ تمہیں ایسی عزت دے کہ دنیا دیکھے۔ تم نے ایک باپ کی لاج رکھ لی، اللہ تمہاری لاج رکھے۔ وہ بزرگ دعائیں دیتا ہوا تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ میری جیب خالی ہو چکی تھی مگر میرا دل اتنا ہلکا اور پرسکون تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں گھر واپس کیسے جاؤں گا۔ شاید مجھے کسی ٹرک والے سے لفٹ مانگنی پڑے یا پیدل چلنا پڑے، مگر اس وقت مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد آ گیا تھا۔ ابھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس بینچ کی طرف آ ہی رہا تھا کہ چپڑاسی نے آواز لگائی، اویس احمد والغلام رسول۔ جی میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ چلو جاؤ اندر، صاحب بلا رہے ہیں۔ چپڑاسی نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے گہری سانس لی۔ یا اللہ، اب تیرے حوالے ہے۔ میں نے دستک دی اور اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور ٹھنڈا تھا۔ سامنے ایک لمبی میز کے پیچھے 5 لوگ بیٹھے تھے۔ درمیان میں ایک بزرگ شخص بیٹھا تھا جو چیئرمین لگ رہا تھا، اور دائیں بائیں 2 ممبران تھے۔ السلام علیکم سر، میں نے بلند آواز میں اسلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں۔ ایک ممبر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر درمیان میں بیٹھے چیئرمین کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دوبارہ دیکھا کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا، مگر نہیں، یہ وہی شخص تھا، بالکل وہی چہرہ، وہی آنکھیں، بس لباس بدلا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو صرف 10 منٹ پہلے باہر برآمدے میں میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھا اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا، اور اب وہ میرے سامنے پینل کا ہیڈ بن کر بیٹھا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ میرا امتحان لے رہے تھے؟ کیا وہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا؟ میرا دماغ چکرا گیا۔ اویس صاحب، آپ کی کاغذات تو بہت شاندار ہیں، چیئرمین نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز وہی تھی جو باہر اس بھکاری کی تھی۔ جی سر، شکریہ۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر میں نے کنٹرول کیا۔ آپ کا تعلق ایک بہت پسماندہ علاقے سے ہے، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ افسر بن سکتے ہیں؟ ایک دوسرے ممبر نے سوال داغا۔
सर, मैंने गुर्बत देखी है। मैं जानता हूँ कि एक आम आदमी के मसाइल क्या होते हैं। मैं अफसर बनकर हाकिम नहीं बल्कि खादिम बनना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, मगर मेरी नज़र बार बार चेयरमैन की तरफ उठ जाती थी। वो शख्स बिल्कुल पुरसुकून बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या उसे याद नहीं कि मैंने उसे पैसे दिए थे, या वो जानबूझकर अनजान बन रहा था? मेरे जहन में सवालात का तूफान बरपा था। इंटरव्यू जारी था। वो मुझसे तारीख, जगराफिया और हालात हाजरा के सवालात पूछ रहे थे। मैं जवाब दे रहा था, मगर मेरा आधा ध्यान इस बात पर था कि यह ड्रामा कब खत्म होगा। अचानक चेयरमैन साहब ने हाथ उठाकर बाकी मेंबरान को खामोश रहने का इशारा किया। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। उन्होंने ऐनक उतारकर मेज पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखा। अवैस बेटा, आपको पता है कि सीएसएस सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं है, ये किरदार का इम्तिहान भी है। चेयरमैन की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। जी सर, मैं जानता हूँ, मैंने सर झुकाकर कहा। आप बाहर बरामदे में क्या कर रहे थे? उन्होंने अचानक पूछा। मेरा दिल जोर से धड़का। ले देकर बात वहीं आ गई थी। सर, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मैंने सच बोला। और वहां आपने किसी से मुलाकात की? उन्होंने अब की बार मुस्कुराते हुए पूछा। मैं खामोश हो गया। क्या बताऊं? अगर मैंने कहा कि मैंने एक भिखारी की मदद की, तो कहीं ये ना समझे कि मैं अपनी नेकी जिताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर झूठ बोला तो वो फौरन पकड़ लेंगे, क्योंकि वो खुद वही भिखारी थे। मैं अजीब कश्मकश में फंस गया था। जी सर, एक बुजुर्ग थे जो परेशान थे, मैंने एहतियात से जवाब दिया। और आपने उनके साथ क्या किया? चेयरमैन ने कुर्सी पर पीछे टेक लगाते हुए पूछा। बाकी मेंबरान भी अब दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। सर, वो मदद मांग रहे थे तो मैंने उनकी मदद कर दी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। चेयरमैन साहब ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और वही 200 रुपए का मुड़ा तोड़ा नोट निकालकर मेज पर रख दिया। ये नोट देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये आपके ही पैसे हैं ना? उन्होंने नरमी से पूछा। जी सर, मैंने सर हिला दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। मैं अपने अंजाम के लिए तैयार हो गया था। मुझे लगा अब वो कहेंगे कि तुम जज्बाती हो और अफसर बनने के लायक नहीं हो। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। चेयरमैन साहब ने अपने दोनों हाथ उठाए और जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। ये मंजर मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, बल्कि दाएं बाएं बैठे हुए बाकी चारों मेंबरान भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और मेरे लिए तालियां बजाने लगे। पूरा कमरा तालियों की गूंज से भर गया। मैं हैरत के समंदर में गौते खा रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो इंटरव्यू देने आया था और यहाँ मुझे तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जेंटलमैन, ये है वो नौजवान जिसकी हमें तलाश थी, चेयरमैन साहब ने बुलंद आवाज में बाकी मेंबरान से मुखातिब होकर कहा। फिर वो मेरी तरफ मुड़े और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बैठ जाओ बेटा, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो चुका है। मैं धम से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे आसाब जवाब दे रहे थे। सर, इंटरव्यू खत्म हो गया है, मगर आपने तो मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, ना तारीख का, ना कानून का, और ना ही मेरे मज़ामीन का। मैंने हैरत से पूछा। चेयरमैन साहब वापस अपनी कुर्सी पर बैठे और शफकत से मेरी तरफ देखा। अवैस बेटा, सीएसएस के तहरीरी इम्तिहान में तुमने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है। तुम्हारे नंबर बताते हैं कि तुम किताबी इल्म में कितने माहिर हो और तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। हमें तुम्हारे इल्म को आजमाने की जरूरत नहीं थी, वो हम तुम्हारे पेपर्स में देख चुके हैं। आज हम तुम्हारा दिल आजमाने के लिए बैठे थे। दिल आजमाने के लिए? मैंने दोहराया। हाँ बेटा, एक अफसर बनने के लिए सिर्फ ज़हीन होना काफ़ी नहीं होता। एक अफसर के पास इख्तियारात होते हैं, ताकत होती है। अगर वो ताकत एक ऐसे शख्स के हाथ में आ जाए जिसके सीने में दिल ना हो और आंखों में रहम ना हो, तो वो फिरौन बन जाता है। हम देखना चाहते थे कि अगर तुम्हें ताकत और इख्तियार मिल जाए तो क्या तुम अवाम के दुख दर्द को महसूस कर सकोगे या नहीं। चेयरमैन साहब ने वो 200 का नोट दोबारा मेरी तरफ बढ़ाया। बाहर जो तुमने देखा वो हमारा स्टेज किया हुआ ड्रामा था। मैं खुद वहां भेस बदल कर बैठा था। सुबह से सैकड़ों उम्मीदवार आए और चले गए।
سب نے بہترین سوٹ پہن رکھے تھے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے تھے، لیکن کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کسی کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ سب اپنی کامیابی کی دوڑ میں اتنے مگن تھے کہ انہیں فرش پر بیٹھا ہوا ایک مجبور انسان نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن تم رکے۔ تم نے نہ صرف میری بات سنی بلکہ اپنی جیب میں موجود آخری جمع پونجی بھی مجھے دی تھی، حالانکہ تم جانتے تھے کہ تمہارے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں بچے گا۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ابا یاد آ گئے۔ یہ میری تربیت نہیں تھی، یہ میرے ابا کا سکھایا ہوا سبق تھا۔ سر، میرے ابا مزدور ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ اگر اللہ تمہیں دینے والا بنائے تو کبھی ہاتھ مت روکنا۔ میں نے جو کیا وہ کوئی احسان نہیں تھا بلکہ میرا فرض تھا۔ میں نے گلوگیر لہجے میں کہا، بس یہی جذبہ ہمیں چاہیے۔ ہمیں ایسے افسر چاہیے جو دکھی انسانیت کا درد رکھتے ہوں۔ تمہارا انٹرویو باہر برآمدے میں ہی مکمل ہو گیا تھا جب تم نے اپنی ضرورت پر ایک انجان کی ضرورت کو ترجیح دی تھی۔ جاؤ بیٹا، تم منتخب ہو چکے ہو۔ یہ ملک تم جیسے بیٹوں کا منتظر ہے۔ چیئرمین صاحب کے یہ الفاظ میرے کانوں میں رس کھول رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی آسانی سے اتنی بڑی کامیابی عطا کر دی ہے۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے وہ 200 روپے کا نوٹ واپس لیا جسے چیئرمین صاحب مجھے یادگار کے طور پر دے رہے تھے۔ سر، کیا میں جا سکتا ہوں؟ میں نے مؤدبانہ پوچھا۔ ہاں جاؤ، اور جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سناؤ۔ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے گھر تم جیسا ہیرا پیدا ہوا۔ میں نے سب کو سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب میں دفتر سے باہر نکلا تو مجھے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ باہر ابھی بھی وہی لڑکے کھڑے تھے جنہوں نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ وہ مجھے باہر آتا دیکھ کر میری طرف بڑھے۔ کیا ہوا مسٹر؟ روتے ہوئے نکلے ہو؟ لگتا ہے طبیعت صاف ہو گئی اندر۔ نیلے سوٹ والے لڑکے نے طنز کیا۔ اس کے باقی ساتھی بھی ہنسنے لگے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر آج مجھے ان پر غصہ نہیں آیا بلکہ ترس آیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کھو چکے ہیں۔ ہاں بھائی، طبیعت صاف ہو گئی، بس دعا کرنا کہ اللہ سب کو ہدایت دے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے پیچھے حیرت سے باتیں کرتے رہ گئے کہ یہ فیل ہو کر بھی اتنا خوش کیوں ہے۔ میں سڑک پر آ گیا۔ اب میرے پاس وہی 200 روپے تھے جو چیئرمین صاحب نے واپس کیے تھے، مگر میں انہیں خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ میری ایمانداری کی پہلی کمائی تھی۔ میں پیدل ہی چل پڑا۔ دھوپ تیز تھی مگر مجھے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر ایک ٹرک میرے پاس آ کر رکا۔ او بھائی، کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بس اڈے تک جانا ہے چچا، میں نے جواب دیا۔ آجا بیٹھ جا، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں ٹرک میں بیٹھ گیا۔ اللہ کا نظام بھی کتنا عجیب ہے، جب آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ غیب سے مدد بھیج دیتا ہے۔ ٹرک ڈرائیور نے مجھے اڈے پر اتار دیا اور مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ میں بس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ ابا اور اماں دروازے پر ہی میری راہ تک رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما۔ آ گیا میرا بیٹا، کیسا رہا انٹرویو؟ اماں نے بےتابی سے پوچھا۔ ابا کی نظریں بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ میں انہیں ابھی پوری بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب تحریری لیٹر آئے تبھی انہیں سرپرائز دوں۔ ابا، انٹرویو بہت اچھا ہو گیا، افسر بہت اچھے تھے، میں نے خوشی چھپاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے میرے مالک کا۔ ابا نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ تایا اور ان کے بیٹے بھی آ گئے۔ آ گیا ہمارا افسر، سناؤ بھائی کیسا رہا؟ سنا ہے وہاں انگریزی میں سوال ہوتے ہیں، تم نے تو پنجابی میں جواب دیے ہوں گے، تایا نے کہہ کر لگایا۔ میرے کزنز بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگے۔ تایا جی، زبان کوئی بھی ہو بات سچی ہونی چاہیے۔ میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا دیکھیں گے جب رزلٹ آئے گا۔ ویسے مجھے تو پکا یقین ہے کہ کلرک کی سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ ارے بھائی، کیوں اس لڑکے کا دماغ خراب کرتے ہو؟ اسے کہو کوئی ہنر سیکھ لے ورنہ بھوکا مرے گا، تایا نے ابا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابا کا چہرہ اتر گیا۔ مجھے ابا کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ تایا جی، بس چند دن انتظار کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تایا نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ دن گزرنے لگے، ایک ایک دن میرے لیے صدیوں کے برابر تھا۔ مجھے انٹرویو والی بات کا یقین تو تھا، مگر پھر بھی دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں میرا نام لسٹ سے رہ نہ جائے۔ میں روزانہ ڈاک خانے کے چکر لگاتا، ڈاکیا مجھے دیکھ کر دور سے ہی سر ہلا دیتا کہ ابھی کچھ نہیں آیا۔ محلے والوں نے بھی پوچھ پوچھ کر میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہاں بھائی، کیا بنا افسری کا؟ لگتا ہے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ دکاندار نے مجھے سودا دیتے ہوئے طنز کیا۔ میں خاموشی سے سن لیتا اور گھر آ جاتا۔ تایا نے تو پورے خاندان میں مشہور کر دیا تھا کہ اویس فیل ہو گیا ہے اور اب شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلتا۔ وہ جب بھی ابا کو ملتے تو کہتے کہ میں نہ کہتا تھا کہ اوقات سے بڑھ کر خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ ابا خاموشی سے سن لیتے، مگر میں دیکھتا تھا کہ رات کو وہ مصلے پر بیٹھ کر دیر تک روتے تھے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے کی لاج رکھ لینا، دنیا والے جینے نہیں دیں گے۔ ابا کی سسکیاں میرے کلیجے کو چیر دیتی تھیں۔ میں نے تہجد میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا، یا اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مگر میرے بوڑھے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو یہ لوگ میرے باپ کو جیتے جی مار دیں گے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ میں دکان پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا کہ گلی کے موڑ پر ڈاکیا سائیکل پر آتا دکھائی دیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سرکاری لفافہ تھا۔ وہ سیدھا ہماری دکان کی طرف آ رہا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا یہ وہی لفافہ ہے جس کا مجھے انتظار تھا، یا یہ میری ناکامی کا پروانہ ہے؟ ڈاکیے نے سائیکل روکی اور لفافہ لہرایا۔ اویس بیٹا مبارک ہو، تمہاری سرکاری چٹھی آ گئی ہے۔ اس کی آواز سن کر میں کاؤنٹر پھلانگ کر باہر آیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے لفافہ پکڑا، اس پر سنہری حروف میں پبلک سروس کمیشن لکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ میری نظریں تیزی سے تحریر پر گھومی۔ وہاں جعلی حروف میں لکھا تھا، منتخب برائے اسسٹنٹ کمشنر۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر یہ خوشی کا اندھیرا تھا۔ میں نے چیخ ماری اور دکان بند کیے بغیر ہی گھر کی طرف دوڑا۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ میرے ابا کی عزت اور میرا مستقبل تھا۔ میں بھاگ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو ہوا میں اڑ رہے تھے۔ آج تایا کو جواب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ آج غربت کا مذاق اڑانے والوں کے منہ بند ہونے والے تھے۔ میں نے گھر کا دروازہ زور سے کھولا۔ ابا، ابا! میری آواز میں ایسی دیوانگی تھی کہ ابا گھبرا کر صحن میں آ گئے۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ میں نے وہ کاغذ ابا کے ہاتھ میں تھما دیا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ ابا، میں کمشنر بن گیا، میں پاس ہو گیا ابا، آپ کا بیٹا افسر بن گیا۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ابا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ دیکھا۔ حالانکہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر انہوں نے کاغذ کو چوما اور مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اماں بھی دوڑتی ہوئی آ گئیں اور ہمیں گلے لگا لیا۔ ہم تینوں صحن میں کھڑے رو رہے تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ان گنت راتوں کی محنت اور دعاؤں کی قبولیت کے تھے۔ ابھی ہم خوشی منا ہی رہے تھے کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے آنسو پونچھے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے تایا کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ فق تھا اور ان کے پیچھے ان کے دونوں بیٹے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اویس بیٹا، تایا کی آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سے لرزش تھی۔ سنا ہے کوئی سرکاری خط آیا ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر وہ لیٹر ان کے سامنے کر دیا۔ جی تایا جی، آپ کا بھتیجا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے۔ میرا جملہ سن کر تایا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے برسوں محنت کی تھی۔ تایا جان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ لرز رہا تھا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کبھی کاغذ کو دیکھتے اور کبھی میرے چہرے کو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اپنی بنائی پر یقین نہیں آ رہا۔ ان کے پیچھے کھڑے میرے کزنز بھی گردنیں لمبی کر کے وہ تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صحن میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف ابا کے سسکنے کی آواز توڑ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کیا؟ تایا جان کی آواز میں حلق کی خشکی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فخر سے سر اٹھایا۔ جی تایا جان،
یہ 100% سچ ہے۔ اللہ نے مزدور کے بیٹے کو عزت دے دی ہے۔ یہ وہی سرکاری لیٹر ہے جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ میرے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، مگر میرے الفاظ تایا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ تایا جان نے ایک لمبی سانس لی اور اچانک سیدھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دایاں ہاتھ ماتھے تک اٹھایا اور مجھے ایک بھرپور سیلیوٹ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے کزنز کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ شخص جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتا تھا، آج میرے سامنے سلامی پیش کر رہا تھا۔ مان گیا بھتیجے، واقعی مان گیا۔ تم نے تو کمال کر دیا۔ سچ میں تم نے ہمارے خاندان کا نام روشن کر دیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، مگر تم نے اپنی محنت سے میری سوچ غلط ثابت کر دی۔ تایا جان کی آواز میں ندامت اور حیرت دونوں شامل تھی۔ ابا نے اپنے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے تایا کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، میں نہ کہتا تھا کہ میرا ویس ہیرا ہے، بس اسے تراشنے کی دیر تھی۔ اللہ نے میری سن لی۔ تایا جان شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ ہاں غلام رسول، تم سچ کہتے تھے، میں ہی اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے دولت کے نشے میں اپنے خون کو نہیں پہچانا۔ پھر تایا نے اپنے بیٹوں کو گھورا جو ابھی تک بت بنے کھڑے تھے۔ اوئے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنے بھائی کے لیے مٹھائی لے کر آؤ۔ آج پورے گاؤں کا منہ میٹھا کراؤ، ہمارا لڑکا افسر لگ گیا ہے۔ تایا کا یہ حکم سن کر وہ لڑکے جو کل تک مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بھاگتے ہوئے بازار کی طرف گئے۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا چھوٹا سا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ گاؤں کے نمبردار، چوہدری اور عام لوگ سب مبارکباد دینے امڑ آئے۔ ڈھول کی تھاپ پر لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ میرے گلے میں اتنے ہار ڈالے گئے کہ میرا چہرہ چھپ گیا تھا۔ ہر کوئی میرے ابا سے ہاتھ ملانے کے لیے بے چین تھا۔ مبارک ہو غلام رسول، تیرے بیٹے نے تو کمال کر دیا۔ اس نے صرف ماں باپ کا نہیں بلکہ ہمارے پورے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے۔ محلے کے بزرگ نے ابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ابا کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابا کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آج ایک مزدور نہیں بلکہ ایک افسر کے واق کے طور پر کھڑے تھے۔ رات گئے تک جشن چلتا رہا۔ وہ تایا جو ہم سے نفرت کرتے تھے اب میرے ارد گرد ایسے گھوم رہے تھے جیسے میرے باڈی گارڈ ہوں۔ وہ ہر آنے والے مہمان کو خود آگے بڑھ کر بتاتی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا خون ہے۔ میں کونے میں بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اور ساتھ ہی دنیا کی بے حسی پر مسکرا رہا تھا۔ بھائی جان، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ میرے کزن میرے پاس آئے اور سر جھکا کر بولے۔ ان کے لہجے میں چاپلوسی صاف جھلک رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بھائی، بس ایک بات یاد رکھنا کہ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا گاڑی سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے کردار اور محنت سے ہوتی ہے۔ میں نے نرمی سے انہیں سمجھایا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ عزت میری نہیں بلکہ اس کرسی کی ہے جو مجھے ملنے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں ٹریننگ کے بعد اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کیا۔ آج میں اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے سے ترقی پا کر ڈپٹی کمشنر بن چکا ہوں۔ میرا دفتر بہت عالیشان ہے اور باہر گن مین کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ آج بھی میں اپنے دفتر میں بیٹھا فائلوں پر دستخط کر رہا تھا کہ میرا پی اے اندر آیا۔ سر، باہر ایک بوڑھی عورت بہت دیر سے رو رہی ہے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے لیکن عملہ اسے روک رہا ہے۔ پی اے نے ادب سے بتایا۔ یہ سنتے ہی میرا قلم رک گیا۔ مجھے فوراً وہ منظر یاد آ گیا جب میں خود ایک برآمدے میں بیٹھا تھا اور ایک بزرگ رو رہے تھے۔ مجھے وہ چیئرمین یاد آ گئے جنہوں نے بھکاری کا روپ دھار کر میرا امتحان لیا تھا۔ اسے فوراً اندر بھیجو اور خبردار آئندہ کسی سائل کو روکا تو۔ میرے دفتر کے دروازے ہر غریب کے لیے کھلے ہیں، میں نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ایک ضعیف عورت کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور وہ بہت مجبور لگ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پیش کیا۔ اماں جی بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے
اور ہسپتال والے علاج نہیں کر رہے۔ میں نے فوراً ہسپتال کے MS کو فون ملایا اور سخت ہدایت کی کہ اس کا علاج مفت اور بہترین ہونا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں، یہ کچھ پیسے رکھ لیں، یہ آپ کے آنے جانے اور دوا کے کام آئیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ میں واپس اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نظر سامنے دیوار پر لگی قائد اعظم کی تصویر پر پڑی اور پھر کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف۔ میں آج بھی وہی اویس ہوں جو اخبار بیچا کرتا تھا۔ میری انا اور میرا غرور آج بھی مجھے وہی غربت یاد دلاتا ہے۔ مجھے وہ مجبوریاں یاد ہیں جو میں نے اور میرے خاندان نے کاٹی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ بھوک کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور بے عزتی کا گھونٹ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج جب میں کسی مجبور کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ لوگ مجھے DC صاحب کہتے ہیں، مگر میں خود کو آج بھی اللہ کا ایک عاجز بندہ سمجھتا ہوں جسے اس نے آزمائش کے لیے یہ رتبہ دیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے۔ جب میں غریب تھا تو میرے اپنے تایا اور کزنز مجھے پہچاننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنے گھر کی تقریبات میں بلانا تو دور کی بات، میرا ذکر کرنا بھی توہین سمجھتے تھے۔ اور آج وہی لوگ میرے نام کی مالا جپتے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، تایا جان کا فون آیا تھا۔ اویس بیٹا کیسے ہو؟ وہ تمہارے چھوٹے بھائی کا داخلہ کروانا تھا یونیورسٹی میں، ذرا اپنی سفارش کر دیتے تو کام بن جاتا، آخر وہ تمہارا بھائی ہے۔ تایا کی آواز میں شہد گھلا ہوا تھا۔ میں نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور تلخی سے مسکرایا۔ یہ وہی بھائی ہے جو مجھے اخبار بیچنے پر تانے دیتا تھا۔ جی تایا جان، میں دیکھتا ہوں، میرٹ پر جو ہو سکا وہ ہو جائے گا، میں نے مختصر جواب دیا۔ ارے بیٹا، تم تو DC ہو، تمہارے لیے میرٹ کیا چیز ہے، بس ایک فون گھماؤ تو کام ہو جائے گا۔ تایا نے اصرار کیا۔ تایا جان، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، اگر وہ اہل ہوگا تو داخلہ مل جائے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور میں نے سیکھی ہے کہ رشتے صرف خود غرضی اور پیسے سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ اور عہدہ ہے تو لوگ آپ کے جوتے سیدھے کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں، نہیں تو لوگ سگے رشتوں کو مذاق میں اڑانا اور ٹھوکر مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سے غلط بات ہے۔ رشتہ تو خون کا ہوتا ہے، احساس کا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں احساس کی قیمت سکے کے رخ سے طے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہمیں کسی قابل نہیں سمجھتے، وہ ہمیں مٹی کا ڈھیر سمجھ کر رون دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رتبے پر بھی پہنچا دیتا ہے جس کے ہم اصل حقدار ہوتے ہیں۔ وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق دیتا ہے تو وہ محنت کرنے والے انسان کو کیسے بھول سکتا ہے؟ میری کامیابی صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو سنجان بھکاری یعنی چیئرمین صاحب نے مجھے دی تھی، اور سب سے بڑھ کر میرے ماں باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ آج جب میں اپنے دفتر سے نکل کر سرکاری گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دوسروں کے آنسو پہنچ سکوں۔ یہ عہدہ، یہ طاقت، یہ سب آنی جانی چیز ہے۔ اصل چیز وہ سکون ہے جو کسی دکھی دل کی دعا سے ملتا ہے، اور یہی میری کل کمائی ہے۔ میری کہانی ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے جو غربت سے ڈر کر خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہاری نیت صاف ہے اور تم محنت کرنا جانتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی، چاہے کتنے ہی تایا اور کزن تمہارا مذاق اڑائیں۔ آخر میں سلام انہیں ہی کرنا پڑتا ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ سر، گاڑی تیار ہے۔ ڈرائیور کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے واپس بلا لیا۔ میں نے فائل بند کر مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ زندگی کا سفر جاری تھا، مگر اب منزلیں